رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں الحمدللہ یہ 16ویں روزے کا آغاز ہے۔ سحر کی نشریات ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کا آغاز ہم نے کل سحر کی نشریات سے کیا تھا، اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ سحر میں کل اور افطار میں گفتگو ہو چکی ہے۔ موضوع انتہائی اہم اور انتہائی متعلق، ہر دور سے متعلق موضوع ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کریں گے اور انشاءاللہ عرض کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہتی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کا اسوہ تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، قیامت تک کے لیے۔ خواتین و حضرات، سیرت کے مختلف گوشے رفتہ رفتہ سامنے آئیں گے۔ ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء سے سیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، انسان کی عقل کے انتہائی جدید، ماڈرن اور بہت آگے نکل جانے کے باوجود سیرت پاک سے استنباط کیے بغیر آگے نہیں جا سکتی۔ یہ قرآن کریم کا اور یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں کیا تعلق؟ افطار کی نشریات میں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے تفصیل سے بات کی تھی اس موضوع پر۔ ہم مزید بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آئیے لاہور چلتے ہیں، آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فافسحوا يفسح الله لكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری خالد صاحب، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مجادلہ قرآن کریم کا 58واں سورہ ہے۔ قاری خالد صاحب نے آیت نمبر 11 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کا شرف میں حاصل کرتا ہوں۔ مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو
تو کھل کر بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ممتاز عالم دین تشریف لائیں لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے، خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹریٹ پاکستان سے کیا، پوسٹ ڈاکٹریٹ گلاسگو سے، انگلینڈ سے کیا۔ خواتین و حضرات، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، خاص بات یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، ممتاز عالم دین، ہمارے شہر کا یعنی کراچی کا ایک بہت مقبول اور معروف نام۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا علامہ حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری گفتگو ہماری ہوئی، آپ نے ہمیں بتایا کہ اسوہ اور سیرت میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، جاننا کیوں ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، کیا کیا فائدے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو جانے بغیر کائنات کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، بلکہ کائنات کو نجات مل ہی نہیں سکتی۔ ہم اب ذرا سا آگے آتے ہیں، اور کل آپ نے یہ بات کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول کہ کان خلقہ القرآن، تفصیلی بات ہماری اس پر ہوئی۔ یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو حالات اور واقعات، جو عرب کا معاشرہ اور وہاں مسائل، اس کا ذرا سا ایک میں چاہتا ہوں کہ اجمالی خاکہ آپ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، لیکن سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن نبی جب کبھی کسی قوم میں آیا ہے، اس سے پہلے بھی پوری تاریخ ہے، نبی اس وقت آیا ہے جب تبدیلی درکار ہوتی ہے، جب تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، معاشرہ اس نہج پہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپسی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قومیں زوال کا شکار ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر ایک موقع آ جاتا ہے کہ یا تو اس کے بعد ان کی تباہی و بربادی ہوتی ہے، اور یا پھر ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو یہ رہے گی جاری۔ بہت اہم بات کہ قوموں کی تباہی اور بربادی، اور نبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہاں مبعوث کیا جاتا ہے انسانیت کی فلاح کے لیے۔ نبی جو نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا بھی اور پھر بندوں کا بھی، بریجنگ کرتا ہے۔ تفصیل سے بات ہوگی، طویل موضوع ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کو طویل وقت دیا جائے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، واپس آتے ہیں، اسی موضوع پر بات شروع کریں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے جس موضوع پر، جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے، وہ موضوع ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، کچھ کالز ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر وہی سوال رکھوں گا میں علامہ صاحب کے سامنے جو میں نے پہلے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ عبدالشکور بول رہا ہوں کویت سے۔ اچھا، عبدالشکور صاحب کویت صاحب، جناب والا، فرمائیے کیا سوال؟ سر کیسے ہیں آپ؟ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ ہم تو انتظار کرتے رہے ہیں، صبح بھی اور افطار کے وقت بھی۔ ارے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے نالج میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ یقین کریں کہ ہمارے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا تھا وہ دھل گیا ہے، الحمدللہ۔ بس اللہ قبول کرے۔ کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ ہے کہ دونوں علماء سے ہاں۔ کہ تہجد کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کب ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور انتہا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم لیتے ہیں جواب، اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید وہ لائن کٹ گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پہلا سوال تھا میرا، بعثت سے قبل کے حالات، اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ نبی مبعوث کیوں کیا جاتا ہے، وہ آپ بتا رہے تھے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا فلسفہ تاریخ ہی یہ ہے کہ قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں، ان کی معیشت بگڑتی ہے، معاشرت بگڑتی ہے، اور وہ ہر جو ان کی زندگی کا پہلو ہے اس اعتبار سے زوال کا شکار ہوتی ہیں، تو ان کی تبدیلی جب اللہ میاں کو مقصود ہوتی ہے تو اللہ کریم اس میں نبی مبعوث فرما دیتے ہیں، اور نبی جب جس بھی قوم میں آتا ہے وہ گویا وہاں سے واپسی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ یہ تباہی کب ہے اور واپسی کب ہے۔ اس میں دہائیاں لگتی ہیں، ڈیکیڈز لگتے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ نہ تباہی ایک دن میں آتی ہے اور نہ ہی زوال ایک دن میں آتا ہے اور نہ واپسی ایک دن میں ہوتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر مبعوث فرمائے گئے، ایک تو یہ بات کہ پہلے جتنے انبیاء آتے رہے وہ مخصوص علاقے کی طرف آتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، ہر خطہ ارضی کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر جو ذی روح ہے اس کے لیے آپ جو ہیں رحمت للعالمین ہیں، تو ہر ایک کے لیے آپ بھیجے گا۔ اب اس میں ہر خطے میں کسی اور خطے میں بھی بھیجا جا سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا عرب کے اندر، اور عرب قوم کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں قوم اللدہ کہا ہے کہ وہ بڑی جھگڑالو اور اڑیل قوم تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک چیلنجنگ صورتحال تھی، ایک تو قوم ایسی اور پھر اوپر سے زوال کا شکار۔ اور زوال کیا تھا؟ معیشت ان کی تو خیر وہ تھی ہی، اور سیاست، اس کے علاوہ جو معاشرت بگڑی تو معاشرت کے اندر ان کے کوئی یعنی معاشرتی اقدار نہیں تھیں، اور جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جنگل کا قانون تھا مائٹ از رائٹ، کوئی سیاسی طور پر ان کا کوئی وہاں پہ یعنی کوئی ریاست نہیں تھی، تو 3 چھوٹی چھوٹی ریاستیں اگرچہ تھیں جو وسطی عرب کے آس پاس، لیکن وسطی عرب کے اندر جو ہے صرف قبائلی قانون چلتا تھا اور قبیلے کا سردار تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات میں ان اشارات کے ساتھ جو سمجھتا ہوں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ لازمی ہوئی، وہ تھا عقیدے کی اور دین کا جو بگاڑ تھا۔ یہودیت، ان کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر خود رب بن کے اپنی بندگی شروع کروا رکھی تھی، اور جو عیسائی تھے انہوں نے تو ایک عجیب و غریب یوں سمجھ لیجیے بت پرستی سے بھی زیادہ بری صورتحال تھی کہ انہوں نے اللہ اور بندہ انسان جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے ان کا ملغوبہ بنا کر ایک ایسا الوہیت کا تصور دیا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمیں بندگی کس کی کرنی ہے، انسان کی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اور پھر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ان کے مذہبی پیشوا بھی خود جو ہے وہ حلال و حرام جاری کرتے تھے، اس کا سرٹیفکیٹ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور قرآن نے اس کا اشارہ بھی فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جو ہے ان کو رب بنایا ہوا تھا۔ تو یہ جو ساری صورتحال تھی، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے ہاں ملت ابراہیمی کی پیروکاری کا دعویٰ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ یہ خاص بات تھی، یہ خاص بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور یہود اور عیسائی وہ بھی ملت ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن شرک میں مبتلا، اور شرک ایسا کہ اس میں کوئی چیز یعنی حتیٰ کہ حج کرتے تھے ملت ابراہیمی کی پیروکاری میں، اور حج کے اندر بھی کوئی بات وہ باقی نہیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حج میں ہو، یعنی اس کے ایسی خرافات اس کے اندر شروع کر رکھی تھی۔ اور پھر جو عقیدہ تھا وہ اللہ کریم کو مانتے تو تھے، یعنی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، لیکن یہ علامہ صاحب بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کا جو لفظ اس نام سے تعارف ہو چکا تھا، اللہ کا لفظ نام یہ ان کے لیے بالکل نیا نہیں تھا۔ اس کے باوجود یہ جو شرک کے معاملات تھے، بتوں کی پوجا، لات منات رکھے ہوئے ہیں، اچھا یہ بہت اہم بات یہ کہ لات منات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اس پر ڈالیے ذرا روشنی آپ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے بہت اچھا یہ نقطہ سامنے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی عدم سے مشاہدہ قدم تشریف آوری سے قبل وہاں کے حالات کیا تھے۔ اچھا، عرب کے حالات بھی اور دنیا کے حالات بھی کافی باتیں حضرت صاحب نے بیان فرما دیں۔ الوہیت اس سے وہ آشنا تھے، وہ یہ جانتے تھے کیونکہ دین ابراہیمی عرب میں ایک ایسی اپنی انفرادیت رکھتا ہے اور رکھتا بھی تھا کہ وہ سب اس سے آشنا تھے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین پر ہی کہتے تھے، اگرچہ بہت سارے معاملات میں وہ باغی تھے
تو الوہیت سے آشنا وہ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تبلیغ کے ذریعے سے نسل در نسل جو پیغام پہنچا تھا وہ واقف تھے. لیکن اس کے باوجود کہ جب وہ یہ جانتے تھے کہ معبود حقیقی یعنی اللہ رب العزت اس کے اسم جلالت سے بھی وہ آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں جو بت پرستی تھی اور جو خرافات میں تھے، بتوں کی صرف پوجا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سفر کے لیے، تجارت کے لیے، نئے معاہدات کے لیے، سب میں وہ ان بتوں ہی کو اپنا سب کچھ مربی، مرکز، محور مان کر کے اسی سے فال نکالنا، یہ سب چیزیں، اور نیک شگون لینا یا بد شگونی لینا یہ کیا کرتے تھے. عرب کے اندر یہ ایک جو برائی بتدریج آئی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ وہ سب سے پہلا شخص جو بت پرستی لے کر آیا عمرو بن لحی کا ذکر فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی آتڑیوں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جہنم میں وہ دھکیلا جا چکا ہے، اور اس نے اس پوری قوم کو جو ہے بت پرستی میں ڈال دیا ہے. اور اس بت پرستی کے ذریعے سے یہ بھی ہوا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے اعتبار سے تقسیم بھی ہو گئے. جس طرح اپنی شناخت میں تقسیم تھے تو وہ جھوٹے خداؤں کو بنا کر اس میں بھی تقسیم ہو گئے کہ بھئی یہ تمہارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، لیکن ان سب کا مرکز اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ان کی ہم پوجا کریں گے، یہ خوش ہوں گے، ان کی پرستش سے گویا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اور بعض چیزیں جو دین ابراہیمی کے حوالے سے ان کے اندر پائی جاتی تھی، حضرت صاحب نے حج کی بات کی، لیکن اس میں جو خرافات آ گئی تھی کہ بے لباس ہو کر کے وہ حج کرنا، شور کرنا، اور حج میں جو ہے یہ انداز اختیار کرنا کہ ہم ہی سب سے زیادہ دنیا میں وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، جیسے بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا، ایسے ہی عرب میں اس کعبہ معظمہ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی بہت ہی زیادہ معزز اور بہت ہی زیادہ مکرم سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کہ معاشرتی جو برائیاں، جو خامیاں، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کروائیں گے. کچھ کالرز ہیں ان کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں خرم شہزاد بول رہا ہوں جدہ سے. جی جناب والا، کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر سے احرام مان کے عمرہ مکمل کر لیتے ہیں، جی، تو یہ جو کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے ادھر لوگ کچھ کھڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے نہ کٹوائیں اور وہ حدود حرم میں بال کاٹنے چاہیے کہ ادھر جدہ میں آ کے بھی کاٹ سکتے ہیں؟ یہ بال، یہ حلق اور جو قصر ہے اس پر بات کریں گے کہ کہاں کٹوائیں یہ بال، اور یہ حدود حرم میں لازمی ہے کہ ادھر جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم سوال رکھیں گے علماء کے سامنے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، وعلیکم السلام. جی اب آواز پہنچی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ جی میں امریکہ سے بول رہی ہوں. میرے ذرا 3-4 سوال ہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اچھا زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے بھائی، اللہ آپ کو جزا دے اور یہ پروگرام قبول فرمائے. یہ فرمائیے پہلا سوال کیا ہے؟ جی میرے نا ایک تو یہ سوال ہے کہ جیسے روزہ ہم کوئی انسان اگر روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی دوسرے سے روزہ رکھواتا ہے. اچھا، تو حالانکہ یہ روزے تو فرض ہیں، تو پھر وہ دوسرے کو بھی اتنا ہی ثواب اس کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ثواب سے پہلے کیا اس کی اجازت ہے کہ کوئی اور رکھ لے، کسی اور سے رکھوائے آدمی روزہ؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگلا سوال جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہاں ہم امریکہ میں نا لیز پہ گھر لیتے ہیں، جو کہ ہم وہ کافی عرصے 20-30 سال ہم ادا کرتے ہیں، وہ جو قسط ہوتی ہے. جی ہاں. تو اس کے وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ زکوٰۃ وغیرہ کے لیے ہمارا مطلب کیا ہے کہ ہم پھر وہ زکوٰۃ دیں یا
वो घर आपके इस्तेमाल में है? हाँ जी। अच्छा, वो घर आपके इस्तेमाल है में है, जो घर लोग इस्तेमाल रह रहे हैं ना घर में, लेकिन ये है कि वो लीज पे होता है ना, तो वो काफी अर्सा उसके पैसे देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मॉर्गेज पे आप लोग लेते हैं और उस पर एक सूद की एक रकम होती है जो अदा की जाती है, तो ठीक है, वो भी हम रख। अच्छा, एक कॉल है बताई जाती है स्कॉटलैंड से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब वाला, फरमाइए सर। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जी कि कहाँ तक ये इस्लाम में है कि अगर कोई माँ बाप किसी बेटी को कहता है कि जी आप डाइवोर्स दे दें, जो बेटी है घर उसका बसा हुआ है, तो ये कहाँ तक इस्लाम में क्या चीज है कि बाप को फॉलो करना चाहिए? यानी बेटे को कहा जाता है कि वो डिवोर्स बेटी को नहीं, बेटी कैसे दे सकती है तलाक? बेटी तो लेगी ना तलाक। बेटी तो खुला कह लें आप। हाँ खुला, कि बेटी को फोर्स किया जा रहा है कि वो खुला ले ले जी। अच्छा, क्या और दोनों मियां भी बहुत खुश हैं, जो कि कहाँ तक ये गुंजाइश? बहुत खुश हैं। और तो कौन होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान ये बात कहने वाले? लेकिन खैर बहरहाल हम रखेंगे सवाल उलमा के सामने। मैं चाहता हूँ एक सवाल और ले लेते हैं ताकि इकट्ठे सवालात आपके सामने रखे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अनिल साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब? मैं हाजी रशीद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब वाला हाजी साहब, क्या सवाल? मेरा एक छोटा सा सवाल है जी कि क़यामुल लैल में क्या पढ़ा जाता है? क़यामुल लैल में क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल ठीक है, ये सवाल रखते हैं। उस दिन अपना मैडम थी जी, मगर वो बात अधूरी रह गई, वो अब टाइम खत्म हो गया था आपका। अच्छा ठीक है, आज हमारे दोनों उलमा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत मेहरबानी था। नहीं जरूर, हम आपको, बल्कि पहला सवाल यही। वालेकुम सलाम। क़यामुल लैल में क्या पढ़ा जाता है? देखें जी, मैं इस सवाल से पहले जो बात हमारी चल रही थी, मैं उसमें एक बात करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। इरशाद फरमाइए। इसलिए कि बाकी बातें फिर होती रहेंगी। बात हुई वहाँ के माशरे की बिगड़ी हुई सूरत हाल की, और उसमें बात हुई शिर्क की। ठीक। इस हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुरान पाक ने मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, और जैसे अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि उलूहियत का तसव्वुर था, अल्लाह को वो जानते थे, और मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार होने की वजह से वो ये समझते थे कि सारी कुदरतें ताकतें अल्लाह के पास। ठीक है। और कुरान सूरतुल अनकबूत के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर, सूरह ज़ुख़्रुफ़ के अंदर और मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान पाक ने मुशरिकीन का अकीदा बयान किया है कि आप इनसे ज़रा पूछिए कि ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है, खालिक कौन है, बारिश कौन बरसाता है, रिज़्क़ कौन देता है, तो ये कहेंगे ला यक़ूलुन्नल्लाह। उनका जवाब यकीनन ये होगा कि अल्लाह ही करता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुशरिक क्यों थे वो? तो उसका कुरान पाक ने सूरह ज़ुमर के अंदर और सूरह यूनुस के अंदर उसकी वजाहत फरमाई है कि वो ये नहीं समझते थे कि हमारे सारे काम ये बुत करते हैं, ये मूर्तियां करती हैं जिनको हम पूजते हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया। वो कहते थे हम इनकी बंदगी नहीं करते, हम तो इनके पास इसलिए जाते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। और सूरह यूनुस में फरमाया वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाआउना इंदल्लाह, कि अल्लाह के हमारे सिफारिशी हैं, वो हम इनके पास इसलिए जाते हैं कि हमारे काम करवा देते हैं अल्लाह तक। इस वजह से ये था वो बुनियादी अकीदे का फ़र्क, जिसको सूरह नाहल के अंदर ये भी फरमाया है अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यजहदून, कि अल्लाह की इनामात की वो कुफरान करते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं और बातिल पर ईमान रखते हैं। गोया जो काम अल्लाह करता है, जो नेमतें अल्लाह ताला देता है, उनको वो बुतों के साथ मंसूब कर देते हैं और किसी और चीज़ के साथ मंसूब कर देते हैं। ये वो शिर्क के अंदर ये बुनियादी खराबी यही थी। और एक बात ये कि शिर्क आया कहाँ से? अल्लामा साहब ने अमर बिन लुहाई का जिक्र किया। अमर बिन लुहाई ने तो बाद में यहाँ पे शिर्क यानी अरब के अंदर ये शुरू किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत फरमाई थी इराक से, वो सिर्फ बुत परस्ती की वजह से आपने वहाँ से हिजरत फरमाई थी। आप फ़लस्तीन में रहे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ा, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बाद में नस्लों तक बुत परस्ती नहीं थी। ये अमर बिन लुहाई था जिसने शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये हुबल लेके आया शाम से, और आहिस्ता आहिस्ता ये हर घर जो है बुत खाना बन गया, और काबतुल्लाह के अंदर भी 360 बुत बन गए। ये थी वो तस्वीर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, और इन बदअकीदगियों को ख़त्म करने के लिए ये गोया बुनियादी मिशन था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बहुत अहम बात ये कि अल्लाह ताला से मुतारिफ हैं
اور خود کو جوڑتے ہیں اپنے تعلق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس کے باوجود بت پرستی ہو رہی ہے۔ اور بت کیسے آئے یہ آپ نے بتا دیا۔ ایک بات اور بہت اہم کہ لات و منات، منات موجود، سومناتھ، یہ سومناتھ وہاں سے کیسے پہنچا، یہی بہت اہم سوال ہے، میں رکھوں گا آپ کے سامنے، لیکن بہت ساری کالز آ چکی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہو جائے۔ قیام اللیل میں علامہ صاحب کیا پڑھا جاتا ہے؟ قیام اللیل سے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو رات کے وقت میں تہجد نماز پڑھی جا رہی ہے، جی ہاں، اگر تہجد مراد ہے یا کوئی بھی، تو بالکل جو طریقہ کار نماز کا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کی مختصر ترین 3 آیتوں میں سے کوئی بھی جمع کر لیں متصل، اور پھر اس کے بعد رکوع سجود کر کے، تو جو طریقہ کار ہے بس یہی ہے۔ اصل میں بعض بزرگوں نے یہ ضرور بیان کیا ہے کہ مخصوص صورتیں پڑھی جائیں اور ان کے فوائد زیادہ ہیں، لیکن بہرحال یہ ٹھیک ہے۔ یہی سوال، مختصر بات یہ ہے کہ قرآن ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جو قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کو سفارش کرے گا، تو یہ سفارش کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا تھا۔ اس کا مطلب ہے قیام اللیل میں قرآن پاک ہی پڑھنا ہے، اور جس حد تک ہو سکے پڑھنا ہے، جتنا زیادہ پڑھا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ شروع فرماتے ہیں، پھر سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہوتی ہے سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے، تو جتنا پڑھا جا سکے قرآن پڑھنا چاہیے۔ علامہ صاحب، اسلام میں کہاں ہے یہ بات جو سوال آیا کہ بیٹی پر جبر کیا جائے کہ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کے باوجود اپنے شوہر سے خلا لے لے، کیا کوئی جبر کر سکتا ہے؟ جبر نہیں ہونا چاہیے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں پر جبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر والدین ان کو حکم دے دیں اور حکم دے کر کے اگر یہ بات کہیں، تو احناف میں ہمارے یہاں بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ اگرچہ یہ قبیح عمل ہوگا، لیکن والدین جب حکم دے دیں کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اور اس کو یہ بہو ہے یا یہ داماد ہے اس سے خلا لے لو اور اس کو طلاق دے دو، تو پھر وہ اس کو مان لینا چاہیے، حکم کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ لیکن یہ برا عمل ہے، اس کا وبال ماں باپ پہ جائے گا، وبال ماں باپ پہ جائے گا، لیکن ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن اگر وہ حرف آخر یہی کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمارا یہ استحقاق ہے، ہمارا یہ حق ہے، تم ہمیں مانو، ہماری اولاد ہو، تو یعنی والدین کا حکم مان لینا چاہیے۔ جی بالکل، اس میں یہ ماننا علماء نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اور برضا و رغبت رہ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اچھا جی بالکل، یہی سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جبر کے اندر کوئی طلاق نہیں ہوتی اور جبر کے اندر کسی کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ اب جب جبر کے اندر طلاق ہوتی نہیں تو اس کا مطلب ہے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ تاریخ اسلامی میں ایسی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور زوجہ کی جو ہے وہ شکایت سنی تو آپ نے کہا چوکھٹ تبدیل کر دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تبدیل کر لی، بعد میں فرمایا رکھو، تو گویا باپ کا حکم ماننا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے، لیکن یہ اصول نہیں ہے، یہ اسپیسیفک مثالیں ہیں۔ کوئی جو بچہ بچی جو خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی قطعاً اس کی زندگی میں خلل کسی کو ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر کوئی ولی اپنا استحقاق غلط طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ حق ہے اس بچی کو کہ جو ولی اس کے حق کو تلف کرنا چاہتا ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور عدالت اس کا بطور ولی اس کا فیصلہ کرے گی، اس لیے کہ جب اس کا ولی ظلم کا رویہ اپنا رہا وہ تو ظلم کا رویہ نا، یہاں تو خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے نا، خوش و خرم بساتے گھرانے کو جو ہے اجاڑنے کی بات ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، بالکل ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ لیتے ہیں کہ کیا ایک صحت مند آدمی جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ اپنی جگہ کسی اور سے روزہ رکھوا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات تو بالکل عجیب ہے۔ حج بدل کے اعتبار سے اگر دیکھ رہے ہوں کہ روزے کا بھی کوئی بدل ہو، فدیہ دے سکتے ہیں، فدیہ دیا جائے گا، مگر وہ بھی اس نیت کے ساتھ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی صحت عطا فرمائی تو میں خود اپنے روزے رکھوں۔ ٹھیک ہے، یہی جواب آپ کا؟ نہیں جی، میں اس میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں اس میں کروں گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
عذر جن کو عذر لاحق ہے، مریضہ ہے، دائمی مریض ہے، نہیں یہ صحت مند کی بات ہے، نہیں صحت مند کی بات تو اس میں تو گنجائش ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں نا، یہ تو صحت مند کی علامہ صاحب جو بات بالکل ٹھیک، اگر صحت مند ہے تو کوئی گنجائش نہیں، جی کوئی گنجائش نہیں نا، یہ تو یہ کہ صحت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھنا اور کسی اور سے روزہ رکھوا لینا، نہیں یہ تو بالکل اس کا دین میں کوئی بات ہے، گنجائش ہی نہیں۔ ایک روزہ بغیر عذر کے کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے، اگرچہ وہ رکھ نہیں سکتا، ان صامہ، اگر ساری زندگی بھی رکھے تو وہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا جتنا نقصان ہوتا ہے ایک روزہ چھوڑنے سے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب، گفتگو رہے گی جاری، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور خواتین و حضرات بریک کے دوران ہم سنیں گے اذان فجر لاہور۔ واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ خواتین و حضرات گفتگو ہو رہی ہے جس موضوع پر، جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے، وہ موضوع ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالرز ہیں ان کو بھی لینا ہے، پچھلی کالز کے جوابات بھی دینے ہیں، اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے ہمارا جس موضوع پر، اس موضوع کے لحاظ سے کچھ سوالات بھی اٹھانے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کوئز کا سوال جو ہم نے رکھا تھا افطار میں، وہ ریپیٹ میں کرتا ہوں۔ روزانہ شام 6:03 پر قرآن اندازی ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہم ایک خوش نصیب کی خدمت میں 3 تحفے پیش کرتے ہیں: کتابوں کا تحفہ، ڈیجیٹل قرآن کریم کا تحفہ، اور عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے۔ تفصیلات کے لیے آپ www.anahaji.com پر جا کر تفصیلات تمام معلوم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو 3 آپشن۔ پہلا آپشن، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا آپشن، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تیسرا آپشن، اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ خواتین و حضرات جو درست آپشن آپ سمجھتے ہیں وہ آپ روانہ فرمائیے۔ ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 0213452861، 021345270009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو RR لکھیں، اپنا درست آپشن لکھیں اور 3031 پر سینڈ کر دیجئے۔ خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے، ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم رکھیں گے سوالات اپنے علماء کرام کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کیا سوال ہے برادر؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی سر۔ میں ایک گورنمنٹ کانٹریکٹر ہوں۔ جی لائن کٹ گئی ان کی، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، سالم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی فرمائیے سر سالم صاحب۔ سر ماشاء اللہ سر، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، رمضان میں اسمارٹ بھی ہو گئے ہیں۔ ارے ماشاء اللہ ظاہر نصیب، یہ پہلی کال اس قسم کی آئی، میں بڑا خوش ہوا۔ آپ پہلے روزے سے دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اسمارٹ ہو گئے۔ کیا کہنا ہے، پروگرام کیسا ہے یہ بتائیے؟ پروگرام سر بہت اچھا، اس کی کوئی علمی سطح ہے؟ بالکل سر، بس آپ پروگرام، بس دعا کیجئے کہ پروگرام کی علمی سیکھ رہے ہیں سر، آپ سے، آپ کو دیکھ کر بھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، ینگ ہیں، یوتھ ہیں، آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ علماء کرام آتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں، یہ بس سکھاتے ہیں۔ آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ جو سوالات ان سے کرتے ہیں نا، وہ ہمارے دل کے سوالات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ سر شرک کے بارے میں ہے، تھوڑا سا سوال میں تلخی ہے، لیکن یہ اگر جواب مل جائے تو بہت ہی پیارا۔ جی فرمائیے۔ سر اللہ کے نام سے پہلے یا آگے کسی کا نام لگانا، جی جیسا فقہ جعفریہ میں علی اللہ لگاتے ہیں۔ اچھا میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے نا، جیسے آپ نے کہہ دیا اب یہ کہ فقہ جعفریہ میں، نہیں سر ہم مسلمانوں کی بات کریں نا، دیکھیں بالکل صحیح، لیکن کیا کرتے ہیں وہ، ہم کیا کرتے ہیں، اب فقہ جعفریہ کیا کرتے ہیں، یا کون کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں۔ اگر اس میں فقہ جعفریہ نہیں کہتا، کوئی علمی کمی پوری، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا علم ہے، سوال ہی میں جواب چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ، سوال وہ ہونا چاہیے جو ہماری علمی کمی کو دور کر رہا ہو۔
हमारा मौजू क्या है? कुरान नंबर 1, और दूसरा उसवे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के ताल्लुक से कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास। कुरान पे गुफ्तगू फरमाई हम अल्लामा साहब ने, डॉक्टर साहब ने। हम चाहते हैं कुरान पे गुफ्तगू हो कि हमें कुरान का ये नुक्ता समझ में नहीं आ रहा, आप हमें समझा दीजिए। लेकिन ये कि ये फ़िक़्ह हनफी ने ये कहा, फ़िक़्ह जाफ़ी ने ये कहा। मैं अक्सर एक बात अर्ज़ करता हूँ और बड़ी दर्दमंदी से अर्ज़ करता हूँ कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि हमने आपको क्या कहा? मुसलमान कहा। हम मुसलमान पहले हैं, उसके बाद हमारी ये फ़िक्री और इन इल्मी जो ताबीरें हैं वो अलग हैं। मुसलमान पहले, उसके बाद देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी। अगर हमें होना है तो पहले हमें मुसलमान होना है। हम उल्टा करते हैं, पहले हम क्या होते हैं? देवबंदी हो जाते हैं, शिया हो जाते हैं, बरेलवी हो जाते हैं, अहले हदीस हो जाते हैं, उसके बाद मुसलमान होते हैं। ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ठीक है सरकार, ऐसा ही है ना? मैं चाहता हूँ आपसे तस्दीक करा लूं। इर्तिकाए मुस्तकीम होना चाहिए, ना कि इर्तिकाए माकूस हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इर्तिकाए मुस्तकीम होनी चाहिए, ना कि इर्तिकाए माकूस हो, जो आपने फरमाया। और ये जरा शायद ये गाढ़े अल्फाज हो जाएंगे। इर्तिकाए मुस्तकीम ये है कि सीधे सीधे रास्ते पर आदमी आगे चले, बढ़ता रहे। इर्तिकाए माकूस ये कि उसको जवाल नसीब ना हो। यही है ना अल्लामा साहब? मैं इसमें सिर्फ ये तब्दीली करूंगा आपकी बात में। आपने फरमाया पहले मुसलमान और बाद में वो, मैंने कहा सिर्फ मुसलमान हो। जी जी, वो हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मुसलमान अपना नाम रखें और किताब व सुन्नत मसलक है हमारा। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा क्या चीज है? सुभान इस पे अल्लाह, क्या सुभान इख्तिलाफ अल्लाह। है? कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो भी ये कि इल्मी इख्तिलाफ होना चाहिए। किसी मसले में इल्मी फिरका बंदी हराम है, बिल्कुल फिरका बंदी हराम है। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमें जाना है ब्रेक के जानिब। वापस आएंगे और इस सवालात रखेंगे उलमा इकराम के सामने। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब और मोहतरम अल्लामा नसीम सिद्दीकी साहब। मौजू उसपे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवालात बहुत सारे, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी जवाबात ले लेते हैं, फिर हम मौजू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चाहेंगे आप हज़रात से। अब्दुल शकूर साहब कोएत से सवाल ये कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? अल्लामा साहब जी, नमाज इशा अदा कर लेने के बाद वो कुछ देर के लिए आराम कर लें। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है। और बेशक वो 1 घंटे या 2 घंटे जितना भी आराम करें या इससे ज़्यादा करें, जब भी नमाज इशा के बाद सोकर उठेंगे तो तहज्जुद का वक्त हो जाएगा। इंतहा, और उसकी इंतहा जो है वो सुबह सादिक से पहले पहले। ठीक है अल्लामा साहब, यही आपका जवाब? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक इजाफा करूंगा कि जो बेहतरीन वक्त है तहज्जुद का, वो 2/3 रात गुजरने के बाद है। ठीक, यानी तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद आज पिछला पहर जो रात का है वो बेहतरीन वक्त है तहज्जुद। बेहतरीन। अच्छा, अगला सवाल। एहराम बांधा यानी उम्रा किया, उसके बाद हल्क के लिए या कसर के लिए, तो ये हलक और कसर में एक तो चीज़ ये कि अफजल क्या है यही बता दीजिएगा, और ये कि हुदूद क्या हैं, बाल कहाँ कटवाए जाएं, यानी पूरा यानी हलक करवाया जाए या कसर करवाया जाए? डॉक्टर साहब देखें जी, हलक और कसर में अफजल तो हलक ही है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दुआ फरमाई मुहल्लिकीन के लिए, और सहाबी हर दफ़ा पूछता रहा वल मुकस्सिरीन कि जो बाल कटवाते हैं उनके लिए क्या हुक्म है। ठीक, तो चौथी दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल मुकस्सिरीन भी फरमा दिया कि उनके लिए भी दुआ फरमा दी। इसका मतलब है उसकी इजाज़त तो है। ठीक है, अगर कोई शख्स सिर्फ कसर करवाता है उसकी इजाज़त है, लेकिन अफजल हल्क ही है। हल्क यानी पूरे बाल जो है बिल्कुल मुंडवाए जाएं, बिल्कुल कुछ बाल उसकी भी इजाज़त है, लेकिन फजीलत है हलक की। अच्छा, हुदूद क्या है? देखिए जी, हुदूद इसमें चूँकि हुदूद से ज़्यादा अहम बात यह है कि ये चूँकि हालत एहराम में ये हलक या कसर किया जाता है, और एहराम से आदमी उस वक्त निकल सकता है, पाबंदी उस वक्त ख़त्म होती है जब वो हलक कर लेता है, और उस वक्त तक हालत एहराम में, और चूँकि सारे उमूर वहाँ पे सरंजाम पा रहे हैं हुदूद हरम में, लिहाजा ये हुदूद हरम में ही किया जाना लाजमी है, ताकि उसकी जो एहराम की पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ और वो वहाँ से ख़त्म होने के बाद हुदूद हरम से बाहर निकले।
یہی سوال علامہ صاحب آپ کی خدمت میں، اور یہ حدود حرم کا تعین کیسے ہوگا؟ جی ہاں، بات تو یہی ہے کہ حلق کرائیں، اسی کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل اس طرح سر پہ لگ جانا چاہیے، اور قصر کی بے شک اجازت ہے، لیکن حلق یا قصر دونوں صورتوں میں وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہاں جو ہم جب سعی سے فارغ ہوتے ہیں اور مروہ پہ سعی ختم ہو جاتی ہے تو وہ باب مروہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں قینچی لے کر کے اور تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں، میرا مشاہدہ کہ وہاں جب خواتین بھی پہنچتی ہیں تو وہ خواتین جن کا دیکھیں احرام تو پورے بالوں کو سمیٹنا ہے، یہی ان کا احرام ہے، اور وہاں وہ جناب بڑی یعنی بے باکی کے ساتھ وہ اس بال کھول دیتی ہیں، اسکارف ہٹا دیتی ہیں اور وہ بال تراشے جاتے ہیں، چاہے ان کا محرم ہی، وہ سب کے سامنے اس کو بھی اجازت نہیں ہے، محرم کو بھی اجازت نہیں ہے، عورتیں اپنے ہوٹل کے کمرے میں جائیں اور وہیں جا کر کے کریں، اور یہ مرد حضرات بھی جو باقاعدہ دکانیں بنی ہیں، باربر شاپ ہیں تو وہاں حلاق ہیں، ان کے پاس جا کر کے وہاں کٹوا لیں۔ لیکن حرم شریف کی جو حدود سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ مسجد حرام، تو یہ نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام کے ارد گرد کا وہ علاقہ وہ بھی حرم میں شامل ہے، اور یہ مجموعی طور پر، کیونکہ جدہ اس میں نہیں آتا، یہ مجموعی طور پر 120 مربع میل ہے، اور اس کے بارے میں اس کی ایک تاریخ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حرم کی حدود کا تعین کر کے بتایا تھا، جب وہ عرفات بھی آئے تھے، تو اس موقع سے اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال، لیز پہ گھر لیتے ہیں، یہ سوال میرا خیال ہے امریکہ سے آیا تھا، لیز پہ گھر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا اس گھر پر زکوٰۃ ہے؟ اس گھر میں وہ رہ بھی رہی ہیں۔ دیکھیں، جو اپنے زیر استعمال اشیاء ہیں اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ٹھیک، وہ گھر ہو، وہ زیورات ہوں، زیورات کے علاوہ اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دیگر اشیاء، مثلا گاڑی ہے یا کوئی چیز ہے، اس کے اوپر زیر استعمال اشیاء زیور کے علاوہ، ہاں جی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو لیز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اتنے عرصے تک پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اگر کوئی آدمی بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیتا ہے تو وہ چاہے پیسے دینے پڑتے ہیں چاہے نہیں دینے پڑتے، وہ تو پھر اس کی بزنس کموڈٹی کے طور پر آئے گا، پھر اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے اس نے لیز پہ لیا ہے چاہے کسی چیز پہ لیا ہے۔ اور لیز پہ لینا الگ سے، جیسے آپ نے فرمایا مورگیج ہے، اس میں سود دینا پڑتا ہے، اس کی جو حلت و حرمت کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے جو زیر استعمال ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو آپ نے بزنس پرپز کے لیے خریدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی بھی یہ رائے؟ بالکل یہی رائے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا، اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو حالات، اس پر آپ دونوں حضرات نے تفصیل سے کلام کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، اس میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس میں جیسے حلف الفضول کا واقعہ ہے، فجار کی جنگ کا واقعہ ہے، اس پر میں چاہتا ہوں گفتگو فرمائیں آپ۔ جی، اس پہ حرب فجار یا حلف الفضول پہ گفتگو کرنے سے قبل میں وہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس کو مکمل کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے فرق کیا پڑا۔ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، سبحان اللہ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہیں اس سے بچا لیا۔ وَإِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم دشمن تھے آپس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ معاشرے کے لیے اصلاح بھی اور لوگوں کو جوڑنے کا باعث بنی ہے۔ اعتصام جو ہے بحبل اللہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اتفاق و اتحاد اور سبب اتحاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے فرق پڑا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از بعثت کے ہم حالات کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بچپن سے ہی ایسی سلیم فطرت عطا فرمائی تھی اور اس طرح کے آپ کے عادات و اطوار تھے گویا کہ نبوت کے لیے پہلے دن سے ہی تیار کیا جا رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، یعنی بچپن میں بھی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو آپ کی نبوت کی شان کے منافی ہو۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دو دفعہ میرا بچپن میں جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میرا پروگرام بنا کہ میں جو مغنیات گانا گاتی ہیں، میں کسی کے گانے کی محفل میں شریک ہوں،
اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اچھا علامہ صاحب 19.5 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، ایک معاہدہ آپ دستخط کرتے ہیں، اس حلف الفضول اس کا نام ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ذرا اس معاہدے پہ بات کیجئے جس کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ کاش آج اگر یہ معاہدہ ہو تو میں اس کو یعنی اس میں شریک ہوں گا، سرخ اونٹ بھی مجھے اگر ملے تو میں وہ نہیں لوں گا اور میں اس معاہدے پر دستخط کروں گا۔ اس معاہدے پر، وہ معاہدہ کتنا سیکولر معاہدہ ہے، دیکھیے بالکل صحیح، ٹھیک، اس پر گفتگو فرمائیے۔ دیکھیے اس معاہدے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جو باہمی لڑائیاں، جنگیں اور جو ان کے معاملات عرب کے مشرکین، تو ان سب کے درمیان جس وقت یہ معاہدہ ہوا حلف الفضول کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں، کیونکہ جو اس میں ایجنڈا رکھا گیا تھا، جو اس میں نکات لائے گئے تھے، وہ نکات انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ ہیومن رائٹس، وہ اس وقت ایسے تھے کہ جس کی ضرورت تھی اس عرب معاشرے کو، اور اس سے جو ہے آپس کا لڑائی جھگڑا، قتال و جدال وغیرہ، یہ سب جو ہے اس پر پابندی لگتی تھی، اور جو قبائل اپنے آپ کو ممتاز قرار دیتے تھے کسی بھی اعتبار سے، تو وہ سب نے اس میں ایک طریقے سے اپنے اپنے کبر اور نخوت کے معاملات کو سرنڈر کیا تھا، اور ایک دوسرے کے احترام کے جذبات ان میں پائے جاتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اس کو پسند فرمایا تھا۔ مطلب یہ کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ روکیں گے، ظالم کے ہاتھ روکیں گے، ظلم برداشت نہیں کریں گے، اور سب مشترک ہوں گے، سب مشترک ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دستخط کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ منیمم کامن ایجنڈے کے طور پر اگر آج بالکل ہم اس کی روح کو لے کر عمل کریں اس بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل میں نا یہ جو واقعہ ہوا تھا نا عبداللہ بن جدعان کے گھر، یہ جو معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص جس نے عاص بن وائل کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا، اور اس نے اس کا حق روک لیا تھا، اور اس نے جبل بو قبیس پہ چڑھ کے صدا لگائی تھی، اور وہ وجہ بنا، اور اس میں اگرچہ سارے کفار شامل تھے، اور کفار کے سارے سردار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد آپ اس کو سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ایسا شاندار معاہدہ ہے کہ اس کے اوپر، اور اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر میں کہوں گا معاہدہ عدل تھا کہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے اور بڑے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ چھوٹوں کے حقوق بڑوں سے دلوائے جا سکیں۔ یہ اس میں بنیادی بات ہے، اور یہ سارے جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خطبہ خلافت میں یہی کہا تھا کہ میں تو اس وقت تک خلیفہ ہوں، یعنی میں اس وقت تک، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک میں کمزور کو حق نہیں دلا دیتا تو ہر کمزور میرے لیے طاقتور ہے، اور ہر طاقتور میرے لیے کمزور ہے جب تک اس سے چھین نہیں لیتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بنیادی بات حقوق انسانیت ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، اور دنیا پہ عدل قائم کرنا ہے، اور ظالم کے ہاتھوں کو روکنا ہے، ظالم کے ہاتھوں کو روکنا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اور جو کامن چیزیں ہیں ان پہ اشتراک کرنا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ تھی بات نبوت سے پہلے کہ معاشرہ ہر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اسلام نے اس میں امینڈمنٹ یہ کی کہ ظالم کی مدد کرنی ہے اس کا ہاتھ روک کر، ٹھیک ہے، اور مظلوم کی مدد تو وہی ہے کامن جو پہلے تھی اور بعد میں تھی، تو ظالم کا ہاتھ روکنا یہ گویا اسلام نے اس میں ایڈ کیا، یہ بھی اس کی مدد ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے، کہ اس کو راہ راست پہ لے کر آئے کہ دیکھو ظلم نہیں کرنا، مظلوم کی مدد تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ظالم کو ظلم سے دور کرنا، یہ بھی مدد، یہ ہے مدد اس کی۔ ڈاکٹر صاحب رہے گی اس پہ گفتگو جاری، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ذرا بات کریں کہ اس سے اس بات کو حلف الفضول کی روح نکال کر، آج اس کا مغز نکال کے اس معاہدے کا، ہم آج 2012 میں بیٹھے ہوئے ہیں، منیمم کامن ایجنڈے کے طور پر اگر ہم اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ آؤ سب آؤ، وہی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے نا۔ یہ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ بریک کے دوران اذان فجر کراچی کا بھی وقت ہوگا، ہم اذان سنیں گے، اور اس کے بعد یہی سوال میں رکھوں گا
علامہ نسیم صدیقی صاحب کے سامنے اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے سامنے. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ آخری چنک ہے ہمارے پروگرام کا. کچھ کالز لے لیتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں اپنے علماء کرام سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے سر. بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کون سا آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک سر. میں ارسلان خان بول رہا ہوں کوئٹہ سے. جی سر کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مجھے مفتی کرام سے پوچھنا تھا کہ وسوسہ جو ہے وہ کفر کب بن جاتا ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے جو دل و دماغ کو سر پریشان کرتے ہیں تو وہ کفر کب بن جاتا ہے؟ وسوسہ کفر کب بن جاتا ہے؟ اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں، امریکہ سے ہے. السلام علیکم. السلام علیکم انیق احمد صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہم یہاں نا ایک سروائیول سے لوگ ہیں، یعنی کہ لیبر کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے. میری 2 بچی ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ ابھی نابالغ ہیں. اچھا. اور ہم ان کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے کفایت شاری کر کے کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں نا، وہ ان کی شادی کے لیے یا ان کی ایجوکیشن کے کام آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو کیا ان پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوالات رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا علامہ صاحب آپ سے شروع. یہ جو بچیوں کے لیے کفایت شعاری کر کے کچھ پیسے رکھے گئے، بچت کی گئی ہے، زکوٰۃ ان پر لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ بچیوں کے مد میں رکھیں اور انہی بچیوں کو جو ہے گویا کہ بعض لوگ زر و جواہرات بھی رکھتے ہیں، صرف نقد رقم ہی نہیں. تو اگر وہ بچوں کو ان کا مالک بنا دیں اور وہ نصاب کی مقدار کو جواہرات نہ پہنچیں اور یہ رقم بھی نصاب کی مقدار کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن مالک تو ہوں گے یہی سوال ڈاکٹر صاحب، یہی سوال. جی میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ بچے یا بچیاں اس وقت تک مالک نہیں ہوتے جب تک وہ ان کے زیر استعمال نہ آ جائے. اگر کوئی شخص اس کو الگ رکھتا ہے تو مالک تو وہ ہے، مالک تو وہی ہے. جی. اور جب تک وہ استعمال میں نہیں لاتا وہ اس کی بچت ہے. ٹھیک ہے، اور بچت پہ زکوٰۃ ہوگی. علامہ صاحب یہی دیکھیے بچت پہ زکوٰۃ بالکل ہوگی، لیکن کیونکہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ کیونکہ فیس دینی ہے اس کو، تو اب وہ فیس روزانہ تو نہیں، وہ تو جمع کر کے دے گا. اینول فنڈ دیے جاتے ہیں، سالانہ فیس بھی کہیں دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہ وہ بہرحال اس کی بچت تو ہے، لیکن یہ بچت ایک خاص مقصد کے لیے. اس پر سال گزر رہا ہے، اس پر سال گزر رہا ہے. اس طرح تو انیق صاحب کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے پاس زیور ہے، 30-32 تولے زیور ہے، وہ کہے کہ میری 4 بیٹیاں یہ اس کے لیے، اس کے لیے، اور وہ جناب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ مالک بنا ہے. مالک اس وقت تک جب تک وہ اس کے زیر استعمال نہیں آتا، مالک وہ خود ہے اور اس کی زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہے، اگلا سوال. اگر وہ نصاب وسوسہ کفر کب بنتا ہے؟ یہ سوال آیا تھا کوئٹہ سے. وسوسے کے حوالے سے تو صحابہ کرام میں ایک بار لرزہ پیدا ہو گیا تھا جب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی وہ آخری آیتیں نازل ہوئی تھیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور پھر اس کے بعد جب یہ کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو پھر ان کو ڈھارس بھی ہو گئی، کیونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا جو کچھ بھی تم اپنے دل میں رکھتے ہو، جو کچھ تم چھپا لیتے ہو، جو کچھ بھی گمان رکھتے ہو، تو اس پر حساب ہوگا. تو صحابہ اکرام اس پہ لرز گئے تھے. لیکن پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تم جس بات کے مکلف نہیں ہو، یعنی بے اختیار جو سوچ آ جائے، بے اختیار جو. ٹھیک ہے، وسوسے کے ڈانڈے کفر سے نہیں ملتے. جی وسوسے کے ڈانڈے اس صورت پہ تو ملتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو وسوسے سے بچانے کی کوئی کوشش نہ کرے تو شیطان جو ہے، ٹھیک ہے، شیطان اس کو لے جائے گا اس طرف. اس کی کوشش تو ہوتی ہے شیطان کی کوشش تو یہی ہے. لیکن آپ نے 2 باتیں فرمائی نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ تو حالت معراج میں نازل ہو رہا ہے نا. اچھا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، یعنی یہ بتا دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم مکلف نہیں ہو ان چیزوں کے کہ جن کی تم میں حیثیت اور استطاعت ہو.
جی جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی، اس میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ چیزیں کس نے پیدا کی. ایک ایک چیز کے بارے میں دل میں سوال آتا جاتا ہے اور انسان اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، اور بالآخر وہ یہ ایک سوال کر دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب اس طرح کا سوال ذہن میں آئے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. اور اس کے بعد علاج اس نے پوچھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا ہے. فرمایا فوراً اعوذ پڑھو اور اپنی بائیں طرف 3 دفعہ دھتکار دو، یہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. اب ایک تو اس کا پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز، دل کی باتیں بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس میں فرق اصل میں یہ ہے کہ ایک وہ وسوسہ ہے جو بغیر ارادے کے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یا وسوسہ یا خیال یا کوئی چیز. ایک وہ ہے جس کو انسان ارادی طور پر پالتا ہے، خود سوچتا ہے، اور تھنکنگ میں اس میں انسان کا ارادی فعل شامل ہو جاتا ہے جو کہ شیطان کے تعاون سے ہوتا ہے. اور جب انسان کا ارادہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اس پہ محاسبہ بھی ہے، اس پہ گرفت بھی ہے. اور جب انسان تخیل، بعض اوقات انسان لذت تلذذ کا پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے، بعض اوقات اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایسی چیزیں جس میں ارادی فعل کے طور پر یہ وسوسہ ہو یا خیالات ہوں اور اس میں شیطان کی معاملت ہو، اس پہ گرفت ہے، اور اس پہ قیامت کے دن بھی گرفت کی جائے گی، کیونکہ وہ تو ایک عمل ہے، ایک کام ہے کہ انسان اپنے دل سے لیا، اپنے دماغ سے لیا. اور اگر کوئی غیر ارادی طور پر آیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، اور اس میں جو ہے اعوذ پڑھنا چاہیے. یہ علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور علامہ صاحب ایک بات جو بہت اہم کہ اس طرح کے سوالات کو بھی نہیں ذہن میں جگہ دینی چاہیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. جی جی بالکل، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، وہیں لے جاتا ہے. دیکھیں جی ایک سوال بڑا یہ معروف ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کیا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اس طرح کے جو سوالات ہیں شیطانی سوالات ہیں. اور تقدیر کے حوالے سے بہت سارے سوالات بہت سے اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے شیطانی سوالات ہیں جو انسان کو بے عملی کی طرف لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ جب ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیا ہے، تو اعوذ پڑھنا چاہیے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اذن دونوں کو برابر کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ چیز ہے اور اذن الگ ہے. اس میں انشاءاللہ بات کریں گے. ہم بات کر رہے تھے حلف الفضول کے موضوع پر. علامہ صاحب پروگرام کے آخری منٹ ہیں، کنکلوڈ کر دیجئے آپ کہ حلف الفضول کا واقعہ بعثت کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاہدہ اس پر دستخط کرنے کو کی خواہش کرتے ہیں کہ اگر ایسا معاہدہ ہو تو میں آج بھی دستخط کرتا ہوں. اس کی روح اور اس کی روح کو آج کے حالات سے آپ کس طرح ملا سکتے ہیں؟ دیکھیے آج اس کائنات کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور اسی لیے آپ کی نبوت وہ عالمگیر نبوت ہے، اور آپ کی ذات سب کے لیے آپ رسول العالمین ہیں. جب رحمت للعالمین ہے تو رسول العالمین ہے. تو اسی لیے آپ کی نبوت کی نگاہ جو ہے وہ بہت دور تک ایک عام علم و دانش کا مالک وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ نہیں جان سکتا کہ یہ کیا بات تھی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس میں وہ روح دیکھی اور اس بات کو پسند فرمایا، کیونکہ اس میں ہر انسان کی بات ہے، صرف ایک کی بات نہیں ہے، کسی ایک رنگ، نسل یا جغرافیہ میں بسنے والوں کی بات نہیں ہے، سب کی بات تھی. اور اسی لیے اگر اس کو اس دنیا میں آج کے زمانے میں اگر سب مل کر کے باہم اس معاہدے کو یقینی طور پر قابل عمل بنا لیں، تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے یہ دعوت دی جائے کہ اس پر دستخط کرنے ہیں تو میرے لیے جو ہے وہ سرخ اونٹ جو ہیں وہ قبول نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ میرے نزدیک اہم بات ہے جس میں انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ظالم کو ظلم سے روکا جا رہا ہے کی بات کی جا رہی ہے، مظلوم کی مدد کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون آپ کا. خواتین حضرات یہاں پر بات ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات رہے گی جاری کل صبح بھی اور آج شام کو افطار میں بھی. یہ بہت اہم موضوع ہے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکا جا رہا ہے، مظلوم کی مدد کی جا رہی ہے، چوری کو منع کیا جا رہا ہے اور سچائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے.
ایک منیمم کامن ایجنڈے کا جو میں نے نام دیا تھا یہاں پر، اس انداز سے انیشیٹ اگر اس بات کو مسلمان ہی کریں، عالم اسلام ہی کریں. شام کو بات ہونی چاہیے. یہ منیمم کامن ایجنڈا کی جو بات ہے، اس کے دو پہلو ہیں، میں انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا. یقیناً شام میں کر لیں گے. آپ کے پاس وقت میں ہم کریں گے. آپ تشریف فرما ہوں گے اور ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب، سابق ڈین کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک لرننگ کے، وہ تشریف لا رہے ہیں. بہت بڑے عالم، بہت بڑے دانشور ہیں. ہم دونوں حضرات سے سیکھیں گے اور یہ بات کریں گے جو میں بات کہہ رہا تھا. اور وہ یہ بات قرآن کریم درس دے رہا ہے ہمیں کہ آؤ کامن چیزوں پہ اشتراک کرو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آئیے کامن چیزوں پہ اشتراک کریں. ہم آج مسلمان کم از کم اہل کتاب کو تو بلا سکتے ہیں کہ آئیے ہم جو چیزیں کامن ہیں ہماری، انسانی حقوق کی بات کی علامہ صاحب نے، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم ظلم کے خلاف مل کے کام کرتے ہیں. ہم جو معاشرتی اقدار ہیں، معاشرتی اقدار اہل کتاب، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ عیسائی ہوں، اور ہم الحمدللہ ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاتم النبیین. تمام کتابوں کا قوام فیہا کتب قیمہ قرآن کریم ہے. خواتین و حضرات، ہم قرآن کریم کی امامت کو منوائیں ان سے کہ جو نہ ہی صرف آسمانی کتب کو لے کے چلتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، بلکہ وہ بھی جن کے پاس آسمانی کتب نہیں ہیں. مثلا ہمارے پاس، ہمارے پڑوس میں جو ہندو موجود ہیں یا سکھ موجود ہیں یا بدھسٹ ہیں، ان کو بتایا جائے کہ تمام معاملات کا حل، تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں موجود ہے. اور کس طرح؟ منیمم کامن ایجنڈا. کم از کم اسے تو قبول کر لیں. افطار میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.